اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ۔ اگر آپ اجازت پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کس کا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی اگر ہمیں زیادہ پریشان کریں تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ اگر اس کے لیے کوئی دعا ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیں، ہمارے اس سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ پہلا ہی سوال جو ہے، پڑوسی پریشان کرتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی طریقہ کہ جس سے نجات ملے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بہرحال ہر پڑوسی کے کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور اپنی جانب سے بھلے ہی وہ ہم لوگوں کا کتنا بھی استحصال کرتا ہو، کتنا بھی ہمارے اوپر ظلم کرتا ہو، لیکن پہلے مرحلے میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ظلم اس کے اوپر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ حق ہمسائیگی رکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایسا نااہل پڑوسی ہو جو ہمیشہ اذیت پہنچاتا ہے، ہمیشہ تکلیف دیتا ہے، تو اس کے سلسلے میں امام حسن سے ایک روایت موجود ہے کہ کسی نے آ کر شکایت کی کہ میرا پڑوسی بہت تکلیف دیتا ہے، بہت اذیت دیتا ہے، تو آپ نے ایک دعا گویا ایک عمل بیان فرماتے ہیں کہ جب مغربین کی نماز ادا کر لے تو اس کو ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک مختصر سی 1 لائن کی ایک دعا ہے، اس کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا پڑوسی جو ہے وہ راہ راست پر ہدایت پا جائے گا، اور انشاءاللہ وہ آپ سے جو بیر ہے، جو جھگڑا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہ ایک مختصر سا ایک جملہ ہے، یا شدید المحال یا عزیزو ازللت بعزتک جمیع ما خلقت اکفنی شر فلان بما شئت۔ فلانین کی جگہ پر اس انسان کا جو ہے نام لیں گے، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں ریفا سر بول رہی ہوں ممبئی سے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے ڈیڈ کا انتقال رمضان میں ہوا تھا، اور عید کا فطرہ ان کے نام کا میں نے نکالا تھا، تو یہ واجب ہے یہ کہ کیا؟ میں نے اور ان کے ہاتھ سے چلوایا تھا، اور آپ سے گزارش ہے سورہ فاتحہ، سید منظر شاہد حسین ان کا نام ہے۔ خدا حافظ۔ تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ ان کے والد کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اور اسی کے ساتھ میں جو ہے ان کے والد کا انتقال جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہو گیا تھا، تو اب ظاہر ہے کہ ان کا فطرہ تو ہوگا نہیں، لیکن بہرحال یہ جو مسئلہ بیان کر رہی ہیں اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے، جہاں تک یہ فطرے کا سوال ہے تو فطرہ جو ہے وہ شب عید الفطر، جب چاند واضح ہو جاتا ہے، سامنے ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو افراد اس وقت گھر میں موجود رہتے ہیں ان کا فطرہ جو ہے وہ صاحب خانہ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں نانخور جو لوگ شمار ہوتے ہیں، اس میں بہرحال بہت تفصیلی مسئلے ہیں، وہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس شب میں جو اس گھر کے افراد جنہیں کہا جائے کہ انہوں نے یہ ہمارے گھر کے نانخور ہیں، یعنی ان کو ہم نے کھانا کھلایا ہے، افطار نہیں، کھانا کھلایا ہے، انہوں نے ہمارے گھر پہ کھانا کھایا ہے، وہ افراد اس گھر کے مالک کے اوپر ان کا فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر جیسا کہ ہماری بہن نے بیان کیا کہ ان کے والد کا انتقال اگر رمضان میں ہوا ہے تو ان کا فطرہ عید فطر کے دن واجب نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ شب عید میں اگر ان کا والد کا خدا نخواستہ اگر انتقال ہوا ہے، تو اگر چاند دکھنے کے بعد انتقال ہوا ہے، یعنی ثابت ہو گئی کہ کل عید ہے، تو ان کا فطرہ نکلے گا۔ اگر اس سے پہلے انتقال ہوا ہے تو فطرہ نہیں نکلے گا۔ ہاں، ایک چیز ممکن ہے کہ انہوں نے کیا ہو، چونکہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ان کے ہاتھ کو میں نے چھلوا کے یا چھلا کے جو ہے وہ نکلا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ فطرہ انہوں نے شاید رمضان کے درمیان میں دے دیا ہو، کسی مستحق اور آخر کے دن کے لیے رکھا ہو کہ میں اس دن نیت کر لوں گا۔ مجھے یہ کیونکہ سوال کے ذریعے سے واضح نہیں ہو پایا، کہ کیونکہ اکثر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ رمضان کے ویسے برادران اسلام میں وہ رمضان کے درمیان میں بھی وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں،
ہمارے یہاں رؤیت کے بعد، چاند کے ثابت ہونے کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرض کے عنوان سے مہینے کے درمیان میں کسی کو دے دیجئے اور شب عید میں آپ اس کو نیت کر لیجئے کہ میں نے مستحق کو وہ فطرہ دے دیا اور قرض جو ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جناب، میرا سوال یہ ہے، میرے 2 بچے ہیں، 3 سال کے ہیں، تو میں ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتا ہوں نماز کے لیے، تو وضو کراتا ہوں باضابطہ۔ آج میں جب نماز کے لیے گیا تو وہاں پر جو اذان دینے والے ہیں تو انہوں نے تھوڑا بول دیا کہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو مسجد میں نہ لایا کریں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں آج کے بعد نماز نہیں جاؤں کیونکہ بچے تو مانتے نہیں ہیں میرے بغیر جانا، ان کو پتہ ہے سجدے کا، پہلے مجھے پتہ ہے کہ یہ مطلب کپڑے میں ان کو چینج کراتا ہوں، وضو جیسے کرنا ہوتا ہے وہ کرا دیتا ہوں، جیسے میں خود اپنے لیے تیاری کرتا ہوں، اگر ان کے کپڑے دن کو ہوں گے تو میں ان کو چینج کرا کے لے جاتا ہوں، تو کیا میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں آج کے بعد مسجد نہ جاؤں؟ یہ اگر نابالغ بچوں کو جو تمیزداری کے ساتھ میں مسجد میں احترام کے ساتھ میں جاتے ہوں اپنے والد کے ساتھ میں یا اپنے بزرگ کے ساتھ میں، تو کیا کسی کو حق ہے کہ منع کر دیں کہ مسجد میں نہیں آنا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو میری ایک شکایت ہے خاص طور پہ مسجد کے ذمہ داران سے، جی، وہ یہ ہے کہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو وہاں کے ذمہ داران ہیں، اگر چھوٹے بچے ہیں 5-6 سال 8 سال کے، اگر وہاں پہ تھوڑا دوڑتے بھاگتے ہیں تو فوراً یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں شور مچا رہے ہیں، کھلواڑ کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، باہر جائیے، کہاں چلے آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا لہجہ جو ہے ان کا تند ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے بچوں کے متعلق، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ ہم جب فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں تو یہ سنتے ہیں کہ حسنین علیہ السلام جو ہے وہ مسجد میں کھیلتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ دوش پیغمبر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی کے دوش پہ سوار ہو جائیں جس طریقے، لیکن بچوں کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے مسجد میں کہ ان کو لگے کہ ہمیں مسجد جانا چاہیے۔ جی، اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو وہاں کے بزرگان ہیں سب سے پہلے بچوں کو پھٹکار کے بھگا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے مسجد نہیں جاتے۔ آپ نے وہاں کا ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے کہ وہاں پہ خالی ریٹائرڈ افراد جائیں، جی، جہاں پہ پن ڈراپ سائلنس رہے اور وہ میڈیٹیٹ کریں نماز کیا پڑھیں گے، جی، کیونکہ نماز پڑھنے کی ان کی عمر جا چکی ہے۔ جی، بچوں کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پر آئیں اور کمفرٹیبل محسوس کریں، جی، اور بالکل آپ مسجد جائیے، اپنے بچوں کو لے کر کے جائیے، باقی لوگ بھی ان کو لے کر کے جائیں۔ بدتمیزی اور ہے، بچوں کا کھیلنا اور ہے، ہاں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کم سے کم وہ محسوس تو کریں۔ آپ دیکھیے مسجد کے باہر جب والدین چلے گئے یا والد صاحب چلے گئے مسجد کے اندر تو سارے بچے باہر کھیل رہے ہیں، جی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے باہر نکال دیا ان کو۔ جی، لہٰذا مسجد کے اندر جو ہے وہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو آنے جانے کو جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے کی بالکل چھوٹ ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس ماحول سے مانوس ہوں، ان کا من کرے مسجد جانے کا۔ جی، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب اپنے سر کا بال ہے وہ کنگھائی کرتے ہیں تو سر میں سے بال نکلتا ہے، تو جو لوگ آتے ہیں بیچاتے لینے کے لیے تو ان لوگوں کو اپنا بال وہ بیچاتا دے سکتے ہیں؟ اس کا میرے کو جواب دیجیے گا۔ لو خدا حافظ۔ خاتون ہو یا مرد، سر کے بال جو گر جاتے ہیں وہ کیا بیچ سکتے ہیں؟ اگر بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے آپ کے چینل کے بارے میں کہ آپ کا چینل پرائیویٹ چینل ہے یا پھر ورلڈ چینل ہے؟ مطلب ہم اسے جو ڈش ہوتی ہے، مطلب جو سیٹ ٹاپ باکس کے ساتھ ڈش آتی ہے ٹاٹا اسکائی اور یہ سب، کیا ہم ان سب میں بھی دیکھ سکتے ہیں چینل ون کو؟ یہ الحمدللہ چینل سیٹلائٹ چینل ہے، آپ اس کو، یہ انٹرنیشنل چینل ہے، آپ اس کو ڈش پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو آپ نے نام لیے ان تمام اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور ڈش پہ بھی فری ہے یہ چینل، آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور فیس بک پہ بھی اسی وقت یہاں کے پروگرامز نشر ہوتے ہیں اکثر، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال۔ جی السلام علیکم جاوید احمد صاحب، میں محمد ڈیری سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی، میرا ایک سوال ہے، اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ وہ سوال یہ ہے جاوید بھائی کہ یہ بتائیے کہ جو سید ہوتے ہیں کہ سید ہاشمی اور سید فاطمی میں کیا فرق ہے؟ سید فاطمی اور سید ہاشمی میں کیا فرق ہے؟ اگر اس سوال کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔
سید ہاشمی اور سید فاطمی میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے یہ دونوں خالی ایک خاص ٹرم ہے. سید فاطمی آج کے دور میں ہم جتنے بھی سادات دنیا بھر میں جو خاص طور پہ مکتب تشیع میں جتنے بھی ہیں وہ سب سید فاطمی ہیں. جی یعنی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے جی جو ائمہ طاہرین ہیں ان کے فرزندان میں سے. سید ہاشمی ٹیکنیکلی جو سادات کا جو ٹرم ہے یا وہ سادات جو فقہی اعتبار سے سید ہیں یعنی جن کے اوپر صدقات حرام ہیں وہ سید ہاشمی ہیں. یعنی ہاشم ابن عبد مناف کی جو فرزندان ہیں جی اس میں پیغمبر کے دادا پیغمبر کے چچا یہ ساری جتنے بھی بنی عباس جو ہیں جی جو ان کے چچا عباس تھے اور بنی عبد المطلب بنی ابو طالب جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ کیونکہ جناب ہاشم کے فرزند ہیں یہ جناب ہاشم کے فرزندان کے اوپر جو ہے وہ صدقہ حرام ہے. اسی بنیاد پہ بنی عباس نے اپنی حکومت قائم کی تھی کہ ہم اہل بیت سے ہیں ہم سادات میں سے ہیں. جی تو جو کوئی بھی بنی ہاشم میں سے ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ سادات کنسیڈر کیے جاتے ہیں. لیکن آج کے دور میں ایسا یعنی مل پانا کی شجرہ کی بنی ہاشم میں سے ہو اور اس کے پاس شجرہ پورا اس طریقے سے ہو وہ بہت مشکل ہے. لیکن بنی فاطمی میں جنہوں نے کہا بنی فاطمہ میں چونکہ ہم سادات کے درمیان میں ایک طریقہ رائج ہے کہ ہم اپنے شجرے کو مینٹین رکھتے ہیں جی تو اس میں جو ہے وہ بنی فاطمی اب جو شہرت حاصل ہوئی ہے وہ پیغمبر کے بعد سے جناب فاطمہ کی اولاد کے لیے جو ہے وہ سادات کا جو یہ مسئلہ ہے یہ زیادہ رائج ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا جاوید صاحب، کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ مولانا صاحب میرا نام شفقت ہے اور میں پاکستان سے ہوں. مولانا صاحب آپ لوگوں کو مختلف جواب دیتے ہیں، میرا بھی ایک سوال ہے. مولانا صاحب مجھے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا بعد میں قیامت آئے گی یا کیسے ہوگا سسٹم؟ یہ میرا ایک سوال ہے بھائی. پڑوسی ملک سے سوال ہے کہ حضرت قائم عالم محمد امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف جب ظہور ہوگا تو قیامت اس سے پہلے آئے گی یا بعد میں آئے گی؟ ان کا یہ سوال ہے. یہ ایک بہت کچھ لوگوں کے بیچ میں یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ قیامت اور ظہور یہ دونوں ایک ساتھ کی چیزیں ہیں. چونکہ جو روایت ملتی ہے کہ قیامت آنے والی ہوگی تو بھی اس دن کو اتنا لمبا کر دیا جائے گا کہ جو ہے ہماری اولاد میں سے ایک اولاد آئے گی اور وہ دنیا میں عدل و انصاف کا قیام کرے گی. تو اس سے کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایسا لگتا ہے کہ ظہور از ایکوولنٹ ٹو قیامت، سینونیمس کر دیا. ہاں سینونیمس کر دیا گیا ہے کہ بس یعنی آخری دن مولا آئیں گے اور اس کے بعد سب قیامت ہو جائے گی. جی جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن میں بھی مختلف جگہوں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، احادیث میں بے حساب ہے کہ جب آخری امام کا ظہور ہوگا اسے ہم قیامت صغریٰ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بالکل قیامت جیسا ہی ماحول ہو جائے گا کہ لوگوں کا ہنگامہ رہے گا. تو یہ جب آپ کا ظہور ہوگا اس کے بعد آپ آئیں گے، ظالموں کا انصاف کریں گے، مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے. رجعت کا مرحلہ ہے، جن کے اوپر ظلم ہوا ہے ان کو لوٹایا جائے گا، دوبارہ سے وہ اس دنیا میں پلٹائے جائیں گے. یہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے کہ رجعت ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے دیگر ائمہ کو ان کو حکومت کرنے کا موقع ملے گا. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جا کر کہیں قیامت برپا ہوگی، جہاں پر لوگوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان مردوں کو زندہ کیا جائے گا، سور پھونکا جائے گا. وہ ایک الگ مرحلہ ہے. تو یہ پورا ایک جب یہ ایپیسوڈ ہو جائے گا، یہ جو پورا جو دوران ہے اس کا جب یہ پورا گزر جائے گا اس کے بعد کہیں جا کے قیامت. جی جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. رام بڑے بھائی تھارا جو ناٹک سا دیکھا تھا اس پہ چینل جو شو کرو آپ اسلام والا، بھائی کوئی کویری ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو اسلام کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہو. تو یار ایک بات بوجھنی ہے میں نے آپ سے، آپ بھی ہندی بولو ہو سکے، آپ تو ہندوستان تو ہو یا پھر پاکستان تو ایک بات ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہی اسلام میں بولتے ہیں کہ وہی انتم پیغمبر جو ہے نا اپنے محمد صاحب ہوں گے. اور پیغمبر یہ ہے کہ وہی جو اسلام جو بھگوان کا سندیش لے کے آتا ہے، جو جنتا کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ ایشور کا ہمارے پرتی جو ہے نا باتیں اس طرح رہنا چاہیے، یہ سندیش ہے. اس کے اوپر اگر ہم جیون گزر بسر کریں گے تو زندگی جو ہے نا اچھی سے بیتے گی. لیکن میرے بھائی
मेरे को बात ये है समझ आती है कि जिस स्तर पर चेतना का लेवल जो हमारे मोहम्मद साहब जी का चला गया था, उस सेम चेतना के स्तर पर कोई अन्य इस्लाम में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या केवल हम फॉलोअर बने हैं उसको फॉलो ही कर सकते हैं। जैसे भाई हम अगर हिंदुस्तान की देखें परंपरा, तो लाखों लाख ऐसे संत हुए हैं कि भाई जैसे महात्मा बुद्ध से ले लियो, आप महावीर जैन से ले लिए, गुरु नानक जी से ले लिए, कबीर दास जी से ले लिए, रविदास जी से ले लिए, एक लंबी श्रृंखला की भाई इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका स्कोप इस्लाम में है या नहीं है, क्यों इसको बंद कर दिया गया? तो इसका संबंध में मेरा डाउट दूर कीजिए भाई साहब। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे भाई ये अपनी ज़बान में बोल रहे हैं और हमें समझ में आई इनकी ज़बान, क्योंकि प्यार और मोहब्बत की जो ज़बान होती है तो वो हर एक की समझ में आ जाती है। बस शर्त ये है कि सामने वाला भी उसको किस तरह से अक्स करता है। जी जी। तो हम बहुत ही एहतराम करते हैं, बहुत ही आदर करते हैं अपने इस भाई का जिन्होंने ये सवाल किया है। और उसी के साथ में इनका सवाल है कि ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आपका मानना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी हैं और वो आए हैं, उसके बाद में उस लेवल का कोई आ सकता है कि नहीं? तो हम जैसे कि अभी आप शायद फरमाएंगे कि हमारे यहाँ हमारे अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उसी लेवल के हैं। बहुत अच्छा सवाल था ये हमारे भाई का। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इस्लाम को बस बाहर से जानते हैं कि इस्लाम में जो यानी जो लेवल्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स के बारे में उनको चूँकि आशनाई नहीं है। तो मैं बहुत कम टाइम में चाहूँगा कि इस चीज़ की वजाहत कर दूँ, इसको क्लियर कर दूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि पैगंबर के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है सिलसिले नबूवत जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आखिर ये पैगंबर हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी थे, इन्होंने दीन को उस कमाल पे पहुंचा दिया। और दूसरी बात जब निकल आई है तो मैं अपने भाई को ये भी बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ एक पैगंबर को मानने वाली कौम नहीं है, क्योंकि अक्सर हमसे कहा जाता है कि आप तो 1400 साल पहले आए, आप तो 1400 साल पहले आए। हम जो कौम जो मुसलमान हैं वो जनाब आदम को मानते हैं, जनाब नूह को मानते हैं, जनाब इब्राहिम को मानते हैं, इस्माइल को मानते हैं, इसहाक को मानते हैं, ईसा को मानते हैं, मूसा को मानते हैं। हम 1,24,000 अंबिया की जो पूरी सीरीज है, अव्वल इंसान जनाब आदम से लेके आज तक की, हमारे दीन का ये हिस्सा है कि हम हर एक को माने, हम किसी एक को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा रिलीजन जो है वो 1400 साल पहले उरूज पे पहुंचा है, कमाल पे पहुंचा है, यानी अब इसके आगे कहीं नहीं जा सकता। अब इसके बाद इनका ये सवाल है क्या उस मकाम तक कोई पहुंच सकता है? तो मैं यहाँ पे दो तरीके से इसको जवाब दे दूं। पहली बात यह है कि जनाब पैगंबर का जो मर्तबा है, जो रुतबा है, जो उनका स्टेटस है, उनसे पहले के जितने भी अंबिया हैं वो भी उनके बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लास्ट आए हैं तो सबसे नीचे हैं, उनके पहले वाले उनके ऊपर है, नहीं। जिस मकाम पर, जिस कमाल पर, जिस स्टेटस पे आप की जात फायज है, वो उस स्टेटस पे कोई दूसरा पैगंबर, कोई दूसरा नबी नहीं है। अब उसके निचले दर्जे पर उसके बाद हर आदमी के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर भी ये कैपेसिटी पाई जाती है, अगर वो अपने आप को पाकीज़ा रखे, हलाल गज़ा खाए, पवित्र रहे, पाक रहे, तो वो अपने आप को एक ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकता है। आज भी हम अपने दरमियान में ऐसे लोगों को देखते हैं, पाते हैं, जैसे कि भाई ने भी बहुत सारे लोगों का नाम लिया, गुरु नानक का नाम लिया और दीगर जो संतों का नाम लिया, रविदास हैं, जिनका नाम लिया, कालिदास है, रविदास है, सूरदास है, इस तरीके के बहुत सारे लोगों का इन्होंने जो संत हैं इनके यहाँ गुजरे हैं। तो मैं जानता हूँ ये सब पहुंचे हुए अफराद हैं। हमारे यहाँ आज भी बहुत ऊंचे ऊंचे बुजुर्ग पाए जाते हैं, लेकिन क्या इनका स्टेटस सब बराबर है? नहीं, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। लेकिन ये कुछ भी कर लें, यकीनन भगवान के दर्जे तक नहीं जा सकते। इसी तरीके से जो है हमारे यहाँ भी उलमा हैं और अफ़ा हैं जो बड़े मकामात पर फाइज हैं आज भी। लेकिन जाहिर सी बात है जब कोई नबी जो है पैगंबर की ज़ात तक उसका कमाल नहीं पहुंच सकता है, तो फिर आम आदमी उस स्टेटस तक नहीं पहुंच सकता है। दीगर अइम्मा, आप
خود پیغمبر ہی کہتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. جی. تو جناب علی کی جو مرتبت ہے، ان کی جو مقام ہے، وہ پیغمبر کے برابر ہے، لیکن پیغمبر نے خود کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی، میں عمران بول رہا ہوں آسام سے. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مولا علی نے جنگ خیبر میں قلعہ خیبر فتح کیا، مرحب کو قتل کیا، تب نہیں کہا، اور جب بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کیا تب یہ نہیں کہا، مگر اپنے شہادت کے وقت مولا علی نے یہ کیوں کہا کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ پلیز اس سوال کا جواب دے دیجیے. اول روز اعلان اسلام سے دعوت ذی العشیرہ سے لے کے اور آخر تک اتنی جنگیں جو مولا متقیان نے اپنی جوانی میں، نوجوانی میں، پھر بزرگی میں 3 جنگیں آپ نے لڑیں اور ہر جنگ میں فتح پائی آپ نے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جی. لیکن جب 19 رمضان کو سر پہ ضربت لگی ہے سجدے میں، تو آپ نے کہا فزت و رب الکعبہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اصل میں مسئلہ اتنا سا ہے کہ ہم کامیابی کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں اور مولا متقیان کامیابی کو ایک دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ میں فتح حاصل کر لینا یہ ایک کامیابی کی علامت ہے. جی. یا پیغمبر کی وصایت مل جانا، ان کی خلافت مل جانا یا لے لینا، یہ کامیابی کی علامت ہے. لیکن مولا متقیان جب اپنی زندگی کی کامیابی کو شہادت میں دیکھتے ہیں. جی. ہر میدان میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ موت کی پرواہ کیے بغیر میدان میں چلے جاتے ہیں. ان کے ذرا کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ پوری ذرا نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ آدھی ذرا رہتی تھی، پیچھے سے آپ کھلا رہتا تھا. جی. تو ہمیشہ ان کی خواہش یہ تھی شہادت کی، اور جب ان کے اوپر ضربت لگی تو انہوں نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا. جی مسجد کوفہ میں حالت سجدے میں کیا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں سسٹر سنبل سے بول رہی ہوں. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو سلامت. آپ کے چینل سے مجھے بہت نالج مل رہی ہے، اس لیے میں چینل ون کی کمیٹی کا اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ 10 بقرعید کو سنتی روزہ کیا رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا، خدا حافظ. بہن کا سوال ہے کہ ہم عید قربان یعنی عید الاضحیٰ کے دن سنتی یا کوئی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، عید قربان کا دن جو ہے اس دن چونکہ عیدین کے سلسلے میں ہے کہ عیدین کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. جی. لہٰذا نہ عید قربان نہ عید الفطر، ان دونوں دن جو ہے روزہ نہیں رکھا، چاہے سنتی ہو یا کوئی بھی یا منتی ہو، کوئی بھی روزہ حرام ہے. جی جی. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام سجاد حسین ہے اور میری والدہ کا نام شہر حسین ہے. شہر بانو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم سید ہو، تمہارے اوپر اس لیے پریشانی ہے. مہربانی کر آپ اس کا حل بتائیے یا میں اپنا نام بدل دوں جب یہ پریشانی دور ہوگی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ سید ہے اس لیے پریشانی، تو جتنے غیر سید ہیں ان کو تو کوئی پریشانی ہوگی نہیں. آغا نہیں، میں سید ہوں، مجھے الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں. میں بھی سید ہوں، کوئی پریشانی نہیں الحمدللہ. دیکھیے، یہ ایک پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو کیا خبر ہے کہ آپ سید ہیں کہ نہیں ہیں. جی. یا اگر آپ سید ہیں تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ائمہ طاہرین تمام کے تمام سادات ہیں اور بزرگان سادات ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ سادات کے اوپر کوئی زیادہ سختی ہوتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کا خیال ہے کہ آپ سید ہونے کی وجہ سے زیادہ پریشان ہے. یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ سادات کا امتحان دیگروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے، لیکن یہ بنا نہیں ہو سکتی ہے کہ ہمیشہ آپ تکلیف اس وجہ سے ہے کہ آپ ایک سید ہیں. لہٰذا آپ جو ہے وہ اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے، تاکہ جب آپ اس خیال کو ہی نکال دیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں اپنے آپ آسائش آ جائے گی. نہیں، دوسرے یہ کہ نام تبدیل کرنے کو کہہ رہے ہیں، جب بھی سید تو رہیں گے اگر سید ہیں. جی، یہ بات بالکل ہاں، کہ اگر نام آپ بدل بھی لیں گے تو یا تو آپ اگر سید ہیں تو سیادت تو رہے گی ہی. جی بالکل، وہ تو جینیٹک ہے آپ، یا تو پھر جی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب آپ ہمارے یہاں تو دوسرے جنم کا بھی سلسلہ نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. میں ارشد حسین ہاکر ملا بڑگام کشمیر سے میں بول رہا ہوں.
مولانا صاحب سے میرا یہاں پر ایک سوال ہے. میں ہمیشہ نماز کے لیے آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹہ پہلے وضو کرتا ہوں. اسی وقفے کے دوران میرے ہاتھوں پر کچھ لگی تو میں ہاتھ دھوتا ہوں. کیا میرا وضو صحیح ہے یا نہیں؟ جی سوال کا جواب دیجیے. باقی وسلام. چاہے نماز سے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ یا ایک صبح کر لیں وضو شام تک باقی رہے, اگر کوئی چھیٹا پڑ گیا ہاتھ پیر کوئی نجس ہو گیا تو کیا وضو باطل ہو جائے گا؟ وضو باطل ہونے کے طریقے جو ہیں وہ فقہ میں معین ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر ہاتھ پہ لگ جاتی ہے, مثلا خون نکل آیا ہے تو بھی اس سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے. آپ اپنا ہاتھ دھو لیجئے, آپ کا ہاتھ پاک ہو جائے گا. لیکن چونکہ نجس چیز پڑ جانے سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے, تو وضو کے بطلان کے الگ طریقے ہیں. کسی اور چیز کا جو ہے سرزد ہو جانا وہ الگ مسئلہ ہے. تو آپ کا وضو بالکل صحیح ہے, مگر یہ کہ وہ چیزیں جن سے وضو باطل ہوتا ہے وہ آپ سے سرزد ہو جائے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں پٹنہ سے سید تفضل حسین مخاطب ہوں. آگرہ سے ہمارا سوال ہے کہ وظائف الابرار میں دعائے کمیل میں ایک جگہ ہے بے خیانتہا, جبکہ ان چینل سے نشر ہونے والی دعائے کمیل میں نے بے جانتہا پڑھا جاتا ہے. میں نے دوسری کتاب میں بھی دیکھا کہ بے خیانتہا ہی ہے. آگا بتائیں کہ کیا صحیح ہے, اب میں کیا پڑھوں؟ خدا حافظ. سید تفضل حسین, پٹنہ سے سید صاحب سوال کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو کتاب میں پڑھا ہے اس میں یہ لفظ ہے جو یہاں سے نشر ہوتا ہے اس میں الگ ہے. بالکل دعائے کمیل میں یہ فقرہ پایا جاتا ہے بے جنایتہا, و ایک دوسری جگہ پایا جاتا ہے بے خیانتہا. یعنی دو نسخے ہیں یہ. اگر آپ جنایت لکھیے اور خیانت لکھیے تو دونوں بالکل ایک جیسے ہیں, اور صرف نقطوں کا فرق ہے. چونکہ اکثر جو چیزیں پائی جاتی ہیں اسلام میں اور اس میں نقطوں کی وجہ سے جو کنفیوژن ہوتا ہے, اس کی وجہ سے نسخے جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے عام طور پر جو اگر آپ ڈیوائن پرل میں دیکھیں گے تو اس میں وہی ہے جو چینل ون پر نشر ہوتی ہے. بے خیانتہا کا جو آغا ذکر کر رہے ہیں وہ بہت کم نسخوں میں ہے, لیکن ہے. اچھا, میں اس کو اور واضح کر دوں کہ یہ ایک پرابلم ہوتی کیوں ہے. اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اوائل اسلام میں نقطے نہیں تھے, کوفی رسم الخط ہوتا تھا. کوفی رسم الخط میں چونکہ یہ مولا کائنات نے اس کو تعلیم دی تھی جناب کمیل کو, تو اس وقت جو ہے وہ نقطے وغیرہ نہیں ہوتے تھے. تو یہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اختلاف نسخ ہے, اور اپنے یہاں یہ پایا جاتا ہے جناب سیدہ کی شہادت کے سلسلے میں. یہ جو 75 اور 95 آیا ہے وہ 90 اور 70 کی وجہ سے, کیونکہ شوشے جو ہے برابر کے ہیں. اگر آپ 90 لکھیں گے تب بھی اور 70 لکھیں گے تب بھی, تو چونکہ شوشے ایک جیسے ہیں جسے دندان کہتے ہیں سین کے, وہی یہاں پر ہوا ہے. لکھیں گے اگر آپ بنا نقطے کے تو آپ دونوں چیز لکھ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کسی نے اس کو خیانت لکھا ہے, کچھ بزرگان نے, کچھ نے اکثر نے جو اس کو جنایت لکھا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. دونوں ہی صحیح ہے, دونوں صحیح, ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا. السلام علیکم جاوید بھائی. میں حیدرآباد سے ہوں اور میرا نام نرگس خانم ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, یہاں پہ اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے میت میں جو ہے خالہ زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, پھوپھی زاد, مامو زاد بھائی, یہ میت کا دیدار نہیں کرنے دے رہے ہیں, جس میں جھگڑے ہو جا رہے ہیں. اس کے بارے میں میرے کو ذرا معلوم کرائیے. خالہ زاد بھائی اور مامو زاد بھائی مرحومہ کا دیدار بہن کا کر سکتے ہیں دیدار یا نہیں؟ شکریہ. یہ مسئلہ اکثر صرف حیدرآباد کا نہیں ہے, اکثر مقامات پہ یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے. جو حقیقی بھائی ہے, آپ ارشاد فرمائیں گے, باپ ہے, چچا ہے, ماموں ہے, یہ سسر ہے, شوہر ہے, بیٹا ہے, پوتا ہے, نواسا ہے, بھانجا ہے, بھتیجا ہے, ان کے علاوہ جتنے بھی یہ جو کزنز ہیں یہ تو نامحرم ہی ہیں. تو یہ بالکل جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو میت کا دیدار نہیں کرنا چاہیے, تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ وہ حیات میں ہی کیوں دیدار کر رہے ہیں؟ یہ کس نے اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے نامحرم کی حیات میں دیدار کر سکتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی دیدار کرنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ کیونکہ شریعت نے, جیسا کہ آپ نے تمام تقریباً جتنے بھی رشتے ہیں سب آپ نے بتا دیے کہ یہ وہ افراد ہیں جو محارم جنہیں کہا جاتا ہے.
جن کے سامنے خاتون جا سکتی ہیں بنا میک اپ کے، میک اپ کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ محرم ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے. لیکن جہاں پر ذکر آتا ہے کزنز کا، چونکہ ہندوستان کے ماحول میں کزنز جو ہے وہ ممکن ہے کہ سگے بھائی سے بڑھ کر ہو، یہ اس کا رتبہ اور اس سے جو قربت ہے یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے محرمیت کی. لہٰذا یہ بالکل صحیح طریقہ ہے کہ اگر زندگی میں جو ہے وہ اس چیز کی رعایت کی گئی ہے تو مرنے کے بعد بھی اس چیز کی رعایت کی جائے، اور اگر زندگی میں نہیں کی گئی ہے تو مرنے کے بعد کم سے کم کی جائے. بالکل جی، کہ آخری مرحلے میں اگر زندگی میں گنہگار ہو رہی ہے یا وہ انسان گنہگار ہو رہا ہے تو کم سے کم اس وقت جو ہے وہ جذبات کو قابو میں رکھے اور شریعت کے جو احکامات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرے. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل. میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا ہے لیکن وہ بہت کم بولتا ہے. آپ کی کیسی دعا بتائیے کہ وہ بہت کچھ بولنے لگے. اور نام غازی عباس رکھا ہے میں نے. مولانا صاحب کی بتائیے کچھ. خدا حافظ. ان کا بچہ 4 سال کا ہے. جو سوال میرے سمجھ میں آیا وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کم بولتا ہے جی، تو کوئی اس کا حل بتا دیجیے، دعا وغیرہ. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ بچے 4 سال کے ہو گئے ہیں کہ جب بچوں کو قاعدتاً بات کرنا چاہیے، اس صورت میں اگر وہ بات نہیں کر رہا ہے تو سورہ حمد پڑھ کے پانی پہ دم کر دیں اور اس بچے کو مستقل پلائیں. انشاءاللہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ایک دوسری دعا ہے وہ بھی کافی مؤثر ہے، وہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ چونکہ جناب موسیٰ کی یہ دعا ہے کہ وہ بولنے میں ہچکچاتے تھے تو انہوں نے یہ دعا خدا سے کی تھی کہ میرے جو زبان پر جو عقدہ ہے، جو گانٹھ ہے جس کی وجہ سے میں بول نہیں پاتا ہوں، وہ کھول دے. تو یہ بھی کافی مؤثر ہے. اس کو بھی اگر پانی پہ پڑھ کے دم کر دیں، قرآن کی آیت ہے یقیناً، تو اس سے بھی اس کو بچے کو شفا حاصل ہے انشاءاللہ. اگلا سوال میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر لڑکی ہے کوئی اور اس کو مر گئی اس کے بچے، تو اس کے ماں باپ کو کچھ ملے گا کہ نہیں اس کو؟ یعنی مطلب میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پراپرٹی ہے تو اس کا حصہ ملے گا یا نہیں؟ ہمارے حدیث میں دیا جاتا ہے یا نہیں لڑکی کو؟ بس یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. ماں کا انتقال ہو گیا، نانا زندہ ہیں، جی تو نواسا نواسی کو نانا کی پراپرٹی میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ایسے بچے جن کے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کے نانا نانی یا دادا دادی رہ جاتے ہیں، اس صورت میں اگر نانا ہے تو نانا کے بعد اگر کوئی ماما یعنی ماموں اور خالہ نہیں ہے تو اس صورت میں ایسے نواسوں کو ملے گا. اگر ماموں اور خالہ باحیات ہیں تو پھر جو یہ بچے ہیں یہ محجوب ہو جاتے ہیں، ان کو نانا کے ارث میں سے کوئی چیز نہیں ملے گی، مگر یہ کہ نانا کو اختیار ہے کہ وہ اپنی حیات میں کوئی چیز دینا چاہے تو وہ اپنے نواسوں کو ہبہ کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں ممبئی سے بول رہی ہوں. میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں، ہماری والدہ نے ہم 2 بہنوں کے نام سے اپنے جیتے ہی ایک پراپرٹی اپنے نام پہ جان میں رکھی تھی، تو والدہ کے مرنے کے بعد بھائیوں کا بھی کچھ اس میں حصہ آتا ہے کیا؟ جبکہ ماں نے ہماری جو پراپرٹی ہمارے بہنوں کے نام پہ کری تو سب کو معلوم تھا کہ امی نے ہمارے دونوں کے نام پہ کری، تو ان میں ان کی حصہ جائے گا کیا بھائیوں کا؟ بس اتنا ہی پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. اگر ان کی والدہ نے پراپرٹی اپنی زندگی میں بیٹیوں کو ہبہ کر دی تھی، ہینڈ اوور کر دی تھی، تو کیا اس کے بعد میں ان کے بھائیوں کو بھی اس میں حق ملے گا؟ اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے ریفریش کروں. جی بالکل. ایک سب سے بڑی چیز ہمارے یہاں، اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو کلیئر کر دوں. ایک سب سے بڑی چیز جو ہمارے یہاں اکثر ہوتی ہے کہ والدین اپنی حیات میں کچھ پراپرٹی یا کوئی سامان جو ہے کسی بیٹے یا بیٹی کے نام پہ کر دیتے ہیں، قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے، اس کی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نام کیا گیا ہے، مثلا ہمارے گھر میں ایک گاڑی ہے جو میرے والد صاحب کی ہے، میرے نام پہ مثلا، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ ان کے نام، ان کی ہے گاڑی، صرف نام میرے ہے. تو اگر خدا نخواستہ اگر کسی کا ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ گاڑی میری ہو جائے گی کیونکہ میرے نام پہ ہے، یا اس میں باقی بھائیوں کا بھی حصہ
رہے گا. یہ آپ کے ایمان پہ ہے؟ نہیں، ایمان پہ نہیں ہے بات. شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں میں. جی، یہاں ایمان کی بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ ہم دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں، ایک قانونی چیز کو اور ایک شریعت کے قانون کو. جی، بائی لا جو ہے اس میں تو کوئی آدمی حصے دار نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قانونی اعتبار سے یہ آپ کے نام پر ہے، لہٰذا یہ آپ کا ہے. قانون کہے گا یہ آپ کے نام پہ، یہ آپ کا. شریعت جاننا یہ چاہتی ہے کہ یہ جو آپ کے نام پہ کی گئی ہے، ابا نے جو آپ کے نام پہ کیا تھا تو کس عنوان سے کیا تھا؟ آپ کے نام پہ کر دیا تھا کہ بیٹا تم رکھ لو، یہ تمہارا ہو گیا ہے، باقی بھائیوں کو بھی یہ پتا تھا کہ ہاں یہ ان کو دے دیا گیا ہے، تو پھر اب اس میں کسی بھائی کا حصہ نہیں ہے. یا یہ کہ نہیں، صرف نام پہ کیا گیا تھا کہ ہم تمہارے نام پہ کیے دے رہے ہیں، اور لیکن مالک حقیقی میں ہوں، صرف نام پہ تمہارے ہے. یعنی جیسے میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے رکھوا دوں تو آپ کہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں ہے لہٰذا میرا ہے، یا آپ میرے اکاؤنٹ میں رکھوا دیں، زیادہ صحیح رہے گا یہ. جی بالکل. تو اس صورت میں جو ہے وہ کہو کہ نہیں یہ میرے اکاؤنٹ میں تو لہٰذا میرا ہے. نہیں، یہ امانت ہے، کسی کے نام پہ ہو جانا. اس لیے میں نے کہا ایمان. جی، ایمان پر بھی ہے اور نیت پہ بھی. یہاں پہ تو آدمی سب سے پہلے بہک جاتا ہے. جی بالکل. جہاں پہ وہ سوچتا ہے کہ اب یہ تو میرے نام پہ ہو گیا، اب سب میرا ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو والد صاحب نے، کیونکہ ہر جگہ یہ مسئلہ ہے، یہ دیکھنا پڑے گا جو نام پہ کیا گیا ہے یہ ہبہ کر دیا گیا ہے یا صرف نام پہ کر دیا گیا ہے کہ آپ وہاں کے حالات کو آپ دیکھیے، آپ کے اختیار میں رہے، لیکن یہ آپ کا ہے نہیں. تو یہ آپ کو بہرحال خود طے کرنا پڑے گا کہ ابا نے جو آپ کے اس دنیا سے گئے تو کس انٹینشن کے ساتھ انہوں نے اس پراپرٹی کو آپ کے حوالے کیا تھا. اگر گفٹ کر دیا تھا تو پھر اس میں بھائیوں کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ کو صرف اس کی ملکیت نام کر دیا تھا تو اس میں بھائیوں کا حصہ بھی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ہم حاجی پور سے بول رہے ہیں. السلام علیکم. ہمارا سوال ہے، جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ہر رکعت میں الحم شریف کے بعد جو سورہ لگاتے ہیں اس میں بسم اللہ پڑھنا ضروری، اور وتر کا نماز جو احسان میں پڑھتے ہیں اس میں دعا قنوت کے علاوہ اور کچھ، اگر دعا قنوت نہیں آتا ہے تو کوئی اور کچھ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم. مسلک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں نماز میں ہر سورے میں بسم اللہ لازم و واجب اور فرض ہے. جیسا قرآن میں سوا سورہ توبہ کے ہر سورہ کا جز ہے بسم اللہ. تو یہ ہماری شان ہے کہ ہر سورہ جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں جب پڑھتے ہیں اس میں بسم اللہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے. کوئی بھی سورہ کی. بالکل. پہلا تو یہ ہے کہ اگر سورہ حمد کے بعد جو دوسرا سورہ پڑھ رہے ہیں اس بغیر بسم اللہ کے اگر انہوں نے پڑھ لیا تو ان کی نماز، اگر جان بوجھ کے پڑھا ہے تو کیا ان کی نماز صحیح ہے؟ اگر جان بوجھ کے پڑھا ہے تو نماز صحیح باطل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں شرط یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد ایک دوسرا مکمل سورہ پڑھے. اور چونکہ بسم اللہ جو ہے پہلی آیت کا جز ہے، لہٰذا اگر آپ اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں تو یعنی آپ نے پورا مکمل سورہ نہیں پڑھا، اور جان بوجھ کے اگر نہیں پڑھا تو جان بوجھ کے آپ نے ایک چیز کو ہٹا دیا ہے، لہٰذا آپ کی نماز باطل ہے. اگر قنوت، بہت سی دعائیں دعائیں قنوت کی، اگر دعائیں قنوت یاد نہیں ہے تو صرف صلوات پڑھ سکتے ہیں. بالکل. کوئی بھی ذکر آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بہترین ذکر ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، قنوت میں کافی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں نیسم حسین فیض آباد سے بول رہا ہوں. سر میرا پہلا یہ سوال ہے کہ آج کل جو شیعہ قوم کے بچے دینی اور اسلام کی جو کتابوں سے دور ہو رہے ہیں تو ان کو قریب لانے کے لیے، مطلب ان کو مستجو کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ شکریہ. پہلے تو میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر ٹی وی زیادہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو چینل ون کی طرف راغب کریں. 24 گھنٹے چینل ون آتا ہے، اور ایک سے ایک پروگرام آپ تو یقیناً ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جو ریلے ہوتے ہیں پروگرامز، صرف مسائل زندگی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ مسائل زندگی ہر دل عزیز پروگرام ہے، لیکن اس کے باوجود جتنے پروگرامز آتے ہیں ایک سے ایک پروگرام ہے، اور دل نہیں چاہتا، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو دل نہیں چاہتا کہ آپ کوئی اور چینل سرف کریں، لگائیں، آپ دیکھیں. تو اس طرف ان کو راغب کرنا چاہیے. اور کتابوں کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو ہے، جہاں تک کتابوں کا مسئلہ ہے، ہم نے اپنے یہاں سے ریڈنگ کا سلسلہ ہی ختم کر دیا. ہم کتابیں فری میں چاہتے ہیں کہ کہیں مجلس میں بٹ رہی ہو، بھلے ہی ہم کو اردو نہ آتی ہے لیکن چاہیے ضرور، اور 2 عدد چاہیے. لے جا کے ہمیں اپنے گھر میں سجا کے رکھ دینا ہے.
لہٰذا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی ماحول کی طرف راغب کریں جی، اور ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیں کہ وہ دین جو ہے ان کو الگ سے ایک ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی نہ لگے. جی، کہ یعنی مذہبی ہونا ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے ہم کو الگ سے محنت کرنی پڑے گی. ایسے ہوتا ہے کہ اسکول میں اگر کوئی آدمی بچہ انٹرسٹڈ ہے کسی گیمز میں تو اس کو اسکول ختم ہونے کے بعد آنا پڑے گا. جی، لیکن اگر اس کو مثلاً کیمسٹری پڑھنا ہے، فزکس پڑھنا ہے، میتھس پڑھنا ہے، انگلش پڑھنا ہے تو وہ اسکول کے بیچ میں ہی رہتا ہے. جی. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے دین کو اپنی لائف کے روزمرہ کے امور سے باہر نکال دیا ہے اور ایک الگ سے کام بنا دیا ہے کہ یہ دینی کام ہے اور یہ دینی کام نہیں ہے. جبکہ دین جو ہے وہ ہر کام آپ کا دینی ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ دین ہے، آپ کہیں پڑھائی کر رہے ہیں دین ہے، آفس جا رہے ہیں دین ہے، ہر چیز میں دین ہے. یہ ہمارا ایک خیال ہے کہ دین ایک الگ سے ہم سے ایفرٹ چاہتا ہے. نہیں، یہ آپ کی جو زندگی ہے آپ دیندار زندگی ہی بتا رہے ہیں. جی. جہاں پہ آپ کو حلال حرام کا خیال ہے، یہ آٹومیٹکلی یہ امپلائی کر رہا ہے کہ آپ دیندار ہیں. جی. تو ہمیں صرف اس چیز کی طرف جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی طرف رغبت دلائیں کہ دین کے بارے میں اس کی معلومات بڑھیں. اور ان کو میں نے شروع میں ایک شکایت کی تھی جو مسجد جانے والے افراد سے تھے، اس چیز کو کہ ہمیں مسجد کو اپنا ایک سینٹر بنانا چاہیے کہ جہاں پر بچے آ کر کے ملیں. اب جس وقت جماعت ہو رہی ہے ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے وہ احتیاط کرنا چاہیے کہ بچوں کو بھی بلا کر کے صف میں کھڑا کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے. لیکن جب آپ کی جماعت ختم ہو گئی یا مجلس کا پروگرام اگر تھا وہ ختم ہو گیا تو اب آپ بچوں کے لیے وہ جگہ چھوڑ دیجئے. اب آپ بچے آئیں، دوڑیں، کھیلیں، ان کو اجازت دیجئے کہ وہ اس ایٹماسفیئر کو جو ہے وہ ادب کے ساتھ محسوس کریں کہ جو ہے وہ وہاں پر ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیے عراق میں یا ایران میں اگر آپ دیکھیے تو ہمیں مسجدوں میں ایون حرم میں، معصومین کے حرم میں بھی آپ دیکھیے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. بے شک جی. لیکن وہاں کا جو ادب ہے بہرحال وہ اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ وہاں پہ جو چیز اس کی شائع نشان ہے وہ کام نہ ہو. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا نام رشیدہ ہے، میں بانگر سے بات کر رہی ہوں. میں بہت پریشان ہوں میرے بچے کے لیے، بہت پی رہا میرا بچہ، میں کیا کروں؟ آپ ذرا اس کی دعائیں بتائیے، اس کا پینا کم ہو جائے گا. میرا بچہ بہت پریشان کر دے رہا، میں بہت پریشان ہوں. بہت بہت شکریہ ہوتا آپ لوگوں کا، یہ بتائے بہت مہربانی ہوتی اللہ تعالیٰ کی. میرے کچھ دعائیں بتائیے، بہت پیسے برباد کر رہا میرا بچہ، بہت پریشان ہوں میں میرے بچے کا. السلام علیکم. بچہ پی رہا ہے، کیا پی رہا ہے بتائیں؟ یقیناً جو حرام ہے وہی مشروب پی رہا ہے، تو اس کو ریہیب سینٹرز ہیں جی وہاں اگر، لیکن سب سے پہلی بات تو ہے کہ خود اس کے اندر قوت ارادی ہونی چاہیے کہ یہ شراب چھوڑ دے. پھر ریہیب سینٹرز ہیں کہ اگر چھوڑنا چاہ بھی رہا ہے انسان اور نہیں چھوڑ پا رہا ہے تو ریہیب سینٹرز ہر سٹی کے اندر تقریباً انڈیا میں موجود ہیں. وہاں لے جائیں اور وہاں پر جو ہے اس کا بہت سے جو ہیں ریہیب سینٹرز جو ہیں فری ہیں. جی. تو وہاں پر جا کے اگر یہ علاج کرائیں اور وہاں یہ بچہ چھوڑنا چاہے شراب چھوڑ سکتا ہے. ورنہ کوئی دعا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ، دیکھیں دعا تو یقیناً ماں ہے تو دعا تو کر ہی رہی جی بے شک، لیکن دعا کا اثر تب آئے گا جب اس میں کچھ سامنے والا اس پہ ایفرٹ دکھائے. جی بالکل. مثلا ہم دعا کریں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہم گھر میں لیٹ کے سو جائیں، جی کبھی اس میں برکت نہیں آنے والی ہے کیونکہ ایفرٹ نہیں ہے. تو یہاں پر جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ پہلے تو اس کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بگڑا کیوں ہے. جی. اس میں یقیناً پہلے دن جب اس نے یہ حرکت کی ہوگی تو اس وقت آپ کا جو ہے وہ رویہ کیا تھا، یہ ساری چیزوں کو بہرحال دیکھنا پڑے گا. اور آپ کوششیں کریں کہ اس کے پاس پیسے جائے ہی نہیں کہ وہ جا کے کوئی چیز خرید کے اس کو مصرف کر سکے. لہٰذا گھر والوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کو بھی احساس دلائیں کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. کم از کم اس کے اندر یہ ارادہ پیدا کروائیں کہ اس سے کہ وہ اس چیز کو چھوڑنے کے بارے میں ارادہ قوی کرے. کہ جب تک وہ خود ارادہ نہیں کرے گا چھوڑنے کا تب تک کوئی آدمی اس کو چھوڑوا نہیں سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. نام صدیقہ ہے اور بیچلر سے بول رہی ہوں. 2 مہینے سے میں آپ کو فون ٹرائی کر رہی ہوں، آپ کا فون لگتا نہیں ہے، سوئچ آف آ رہا ہے. ابھی واپس سے ٹرائی کری ہوں تو ابھی لگ گیا.
अस्सलाम वालेकुम या मौलाना साहब और जावेद साहब, मैं 2 महीने से आपसे क्वेश्चन करने मंगती थी, लेकिन मेरा फोन लगता ही नहीं था। मेरा सिम खराब है तो आपको मोबाइल से लगा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरा डिप्रेशन जाता नहीं है। मैं दुआ तफसीर भी पढ़ती हूँ, रोज पानी पे दम लेके पीती हूँ, फिर भी मेरे को अच्छा फील नहीं होता है। मुझे घबराहट होती, बेचैनी होती है, ऐसा होता है कि खुद को मार डालूं, तब मैं परेशान हो जाती हूँ। और मैं बहुत फैमिली से भी परेशान हूँ, बच्चों से, फैमिली से, भाई से, सबसे। मेरे समझ में नहीं आता क्या करूँ। मैं बहुत दुआएं पढ़ती हूँ, मैं रोज कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, मैं 5-6 दुआएं पढ़ती हूँ, पानी से दम देती हूँ, पीती हूँ, फिर भी मुझे रोज बेचैनी होती है। हर दिन बिस्तर पे पड़े रहती हूँ। मुझे कुछ बताओ क्या और दुआएं पढ़ने के लिए। खुदा हाफिज़। आगा जवाब दें उससे पहले तो ये बता दूं कि आप कुरान पढ़ती हैं, दुआएं पढ़ती हैं, यानी मोमिना हैं, तो खुदकुशी का इरादा जो है ये हराम है। खुदकुशी हराम है, इसका हरगिज़ इरादा भी नहीं कीजिए, सोचिए भी नहीं इसके बारे में। बाकी आगे बताएंगे। देखिए, मैंने एक चीज़ इनके सवाल में जो नोटिस किया वो ये था कि हमारी ख़ाहर को तकरीबन घर के हर फैमिली मेम्बर से शिकायत है। तो देखिए, जब ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पर कम और ज़्यादा को कंपेयर किया जाता है, तो उसमें बेहतर ये होता है कि बजाय इसके कि हम ज़्यादा चीज़ को कम करने की कोशिश करें, जो कम है उसको बदलने की कोशिश करें। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि बजाय इसके कि आप दूसरों को चेंज करें, आप अपने आप को बदल लें। जी, ये काम ज़्यादा आसान है और आपके इख्तियार में है। अभी मैं आपसे कहूँ कि आप ये दुआ पढ़िए, आप पढ़ रही हैं, लेकिन अगर 15 आदमी के मिजाज को बदलना है तो ऐसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि एक ओवरनाइट जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी। तो बेहतर ये है कि इंसान अपने मिजाज को उस तरीके से ढाले कि जो सामने वाले के मिजाज के अकॉर्डिंग हो। जी। मैं जुल्म सहने को हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है तो आप उसको सहिए, लेकिन रवैये को बदलने की कोशिश कीजिए ताकि जो है वो एक म्यूचुअल प्लेटफॉर्म पे आ जाए। हो सकता है कि जब वो देखें कि आप एफर्ट कर रही हैं तो वो भी थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट करें और इंशाल्लाह की ज़िंदगी जो है खुशगवार हो जाए। और आपने भी इशारा किया कि ये ज़िंदगी जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। बेशक। और हम कभी कभी इस नेमत को नहीं समझ पाते हैं और अक्सर मैंने देखा है कि खुदा करे कि मुझे मौत आ जाए, खुदा करे कि मुझे नहीं समझ में आता है कि ये लोग कितनी आसानी से इस बात को कह देते हैं। जी। और मुझे खुदा करे कि जब भी मौत आएगी। जी जी, लेकिन आपके कहने से नहीं आएगी। और अगर आप कहेंगे कि ना आए तो भी आएगी, जब भी आएगी। जी जी। तो जब तक मौका है आदमी जिंदगी जिए, इतनी सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, उसको देखे, उसका इस्तेमाल करे। अल्लाह ने इंसान के लिए ही सारी चीज़ें खल्क की हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करें, इसकी कोई अहमियत नहीं है। आप यकीनन एक दूसरी बात भी मैं कह दूं कि हर आदमी को आप खुश भी नहीं रख सकते। जी। तो कोशिश ये करें कि सिले रहम को बाकी रखें और अपने मिजाज में थोड़ा सा तब्दीली लेके आएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका क्या सवाल है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीर खान है, राजस्थान जोधपुर से बोल रहा हूँ। मुझे मालूम करना है, अपन जो ज़कात निकालते हैं क्या पूरे साल निकाल सकते हैं या रमजान के अंदर? ज़कात सिर्फ माह मुबारक या रमज़ान में निकाल सकते हैं या किसी महीने में भी निकाल सकते हैं? देखिए, ज़कात की 2 किस्में हैं। एक ज़कात जो है वो गल्लात और हैवानात के ऊपर है या जो वो जवाहरात के ऊपर है। दूसरी जो है वो ज़कात फ़ितरा है। ज़कात फ़ितरा जो है वो ईद उल फित्र के दिन ही निकलता है, लेकिन ज़कात जो गल्लात वाली है वो जैसे ही वो अपने निसाब पे पहुँचेगा, जो उसकी एक क्वांटिटी है, जैसे ही उस पे पहुँचेगी ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ज़कात जो है वो एलिजिबल हो जाएगा। उनको फ़ौरन जो है वो, जैसे अगर आपने एक फसल में मिसाल के तौर पे जौ उगाया, जौ अपनी मकदार पे पहुंच गई कि मतलब 800 कुछ किलो जो है उसको 850 किलो के आसपास अगर पहुंच गई तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। आपने बकरी पाली है, अगर 40 बकरी हो गई, या ऊँट है या गाय है या आपने गेहूँ उगाया है, वो अपनी मकदार पे जब कभी पहुँचेगा, जाहिर सी बात है कि वो रमज़ान के महीने कोई पहुँचेगा नहीं, जब उसकी फसल होगी तो पहुँच जाएगा। तो जो गल्लात की और हैवानात की जो ज़कात है वो जैसे ही अपने निसाब पे पहुंचेगी, जैसे टैक्सेबल होता है, जैसे ही आप उस अमाउंट पे पहुंचेंगे कि अब आपको टैक्स देना है,
اسی طریقے سے آپ اس پر فوراً زکوٰۃ دے دیں گے. لیکن زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ خاص طور پر عید الفطر کے دن دینا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. چنئی سے بات کر رہے ہیں. نام جو ہے زیتون بی. اور کمائی کے بارے میں, کمائی کے واسطے کیا دعا پڑھنا پوچھ رہے ہیں. آپ تھوڑا بات کریے. اور السلام علیکم. چنئی سے زیتون بی کا سوال ہے کہ کمائی کے بارے میں پریشان ہے. جی جی. معاشی پریشانی, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. ایک تو سورہ واقعہ جی عشاء کے بعد جو ہے وہ رات میں سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. دوسرا سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت پوری. جی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ آیت آپ روزانہ امام خمینی کے استاد نے ان کو یہ تاکید کی تھی کہ آپ نماز واجب کے بعد اس فقرے کو دہرائیں گے, انشاءاللہ کبھی آپ کو رزق کے اعتبار سے کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو یہ آیت انشاءاللہ آپ دہرائیں اور سورہ واقعہ کو عشاء کے بعد پڑھیں. انشاءاللہ رزق میں کبھی کوئی تنگی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ان کا سوال دیکھتے کیا. ہاں, اورنگ آباد سے بات کر رہے ہیں ہم, موسی ہے. اور سوال یہ ہے کہ بھائی کوئی ضعیف عورت ہے جو بیوہ ہے اور بیٹے جو ہے تو اپنے اپنے کام میں رہتے اور آج کل کے بہوؤں کو گھر سنبھالنے کی, ساس کو سنبھالنے کی فرصت نہیں رہتی, اور ایکسپائر ہے اس عورت کی شوہر. تو اب مجبوری ہے, تو مجبوری کے عالم میں بیٹی کو دن بھر ماں کے پاس گزارنا پڑا. پکانا کھانا کام تو اچھا نہیں رہتا, لیکن پھر بھی پورا دن بھر 12 بجے تک کے بیٹی کو گھر میں ماں کے وہاں گزارا کرنا پڑ رہا. اس لیے ماں نے یہ فیصلہ کی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص مل جائے, وہ بھی کوئی اکیلا ہو, تو اگر ریمیرڈ ہوتی ہے تو ہم نے یہ سوال کیے تو لوگوں کو اعتراض ہے. اس پہ ہم نے بڑوں سے اجازت چاہے تو لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ بھئی یہ بول نہیں سکتا تھا. ارے بھائی جوانی میں کوئی لڑکی اگر بول رہی تو وہ عیب ہے. جو ضعیف عورت ہے سہارے کے لیے اگر کوئی چاہ رہی ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا جواب دیجیے. ایک ہے شریعت, ایک ہے ہمارا معاشرہ, ہمارا کلچر. جی جی. شریعت اجازت دیتی ہے, ضعیف ہیں تو کیا ہو گیا, کہ اگر سہارے کے لیے عقد کرنا چاہتی ہیں تو کیا شریعت ممانعت کرتی ہے؟ شریعت کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ہمیں اس چیز کو اپنے یہاں پروموٹ کرنا چاہیے. جی. سب سے زیادہ جو برا حشر ہوتا ہے خاص طور پہ بیوہ خواتین کا. جی. اور خاص طور پہ اگر کوئی خاتون اپنی 20s میں یا 30s میں اگر وہ خدا نخواستہ ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر جو ہے زیادہ ظلم ہوتا ہے بنسبت ان خواتین کے کہ جنہوں نے خود سے ڈیورس لے لیا. جی. ڈیورسی جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت عزت مآب سمجھی جاتی ہے. جی. اور جو اللہ کی قدر و قضا کی وجہ سے اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے بہت ہی نیگیٹو اس سے دیکھا جاتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ ہم ایسی خواتین جو اپنے کم سنی میں بیوہ ہو گئی ہیں, یہ خواہر تو بتا رہی ہیں کہ کافی ایجڈ ہے, دونوں ہی سلسلے میں یہ جو عیب ہے کہ بیوہ خاتون کی شادی ہو رہی ہے, یہ قطعاً عیب نہیں ہے, بلکہ ایک اچھی رسم ہے جس کو ہمیں اپنے یہاں زندہ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو خواتین بے سہارا ہو جاتی ہیں ان کا کوئی سہارا بن جائے. بے شک جی. تو ہمیں چاہیے کہ ایسی, میں تو بہت حیرت میں بھی تھا اور بہت خوشی بھی ہوئی کہ کم از کم انہوں نے ایک سٹینڈ لیا کہ ٹھیک ہے میرے بچے جو ہیں وہ میرڈ ہیں, وہ اپنی لائف میں بزی ہیں, میں ان کے لیے ایک برڈن ہوں, تو میں ایک دوسری شادی کر لیتی ہوں اور کم از کم میرا کوئی سہارا ہو جائے گا اور زندگی کٹ جائے گی. تو اس میں حرج کیا ہے, بلکہ اس کو تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. میں اپنے بھائی کے رشتے کے بارے میں بات کر رہی ہوں. میں ناسک سے بول رہی ہوں. میرے گھر کے حالات کچھ صحیح نہیں چلتے ہیں, کوئی کام کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے. میرے 2 بھابھی دونوں بھی الگ رہتے ہیں. میرے ایک بھائی کے رشتے کے لیے مجھے افواہ نہیں ہے اور میری ماں کی طبیعت ٹھیک میں رہتی ہے, اسی لیے میں اپنے بھائی کے رشتے کے لیے کس سے بولوں کہ اسے لڑکی ڈھونڈو, تاکہ ہمارے لیے تو ایسا ہو گیا ہے کوئی ذریعہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی کھڑا رہے گا اور میرے چھوٹے بھائی کے لیے کوئی آگے بڑھ کر بتائے گا. میں بہت پریشان ہوں. میں ایک بہن ہوں, میں بھی طلاق شدہ ہوں, بیٹی بھی ہوں.
परेशान रहती हूँ और मुझे मेरे भाई से फिक्र है कि उतने की शादी हो जाए ताकि जिम्मेदारियों से आजाद हो जाए। तो परेशान रहती हूँ, इसका हल क्या है आप बता सकते हैं? हमें जवाब दीजिए या कोई जरिया हो तो बताइए। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आजकल सोसाइटी में आ रही है जी, इसका सोल्यूशन खुद इस्लाम ने बहुत पहले बयान कर दिया है जी। अब रिश्ता ना आने का मतलब ये है कि आपकी सोशल लाइफ जीरो है जी, आप कहीं दिखाई नहीं देते हैं जी, आप जिसे कहते हैं कि ईद की नमाज के नमाजी हैं जी, और जब आप सीजनल जो है अज़ादार है। वरना जो आदमी, हमारे यहाँ शरीयत में भी ये ताकीद की गई है कि तरजीह उसको दी जाए जो मस्जिद जाने वाला है। जी, जैसे ही हमारा जवान जो है रेगुलर मस्जिद जाने लगता है तो मस्जिद में आने वाले जो अफराद हैं वो उसको पहचानते हैं जी, और जाहिर सी बात है हर आदमी जो है वो मुतदय्यन आदमी को अपना दामाद बनाना चाहता है जो दीनदार हो, क्योंकि दीनदार होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर दीनदार होगा तो वो आपकी बेटी का हर हालत में ख्याल रखेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी बेटी उसके ऊपर जुल्म कर रही होगी, क्योंकि आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल जी, जब अगर आपकी बेटी अगर खुदा न खास्ता जल्लाद निकल गई और उसके ऊपर जुल्म हो रहा होगा लड़के के ऊपर, तो लड़का जो है वो अपने घर की आबरू को हिफ्ज करते हुए बाहर उसका बयान नहीं देगा। जी, तो ये दोनों खुसूसियत जो है वो पाई जाती है। उसके लिए शर्त यह है कि आप मस्जिद जाना शुरू कर दीजिए। जब आप मुतदय्यन अफराद के दरमियान में बैठेंगे तो कोई ना कोई जो है आपको रिश्ता अपने घर में रिश्ता जरूर भेजिएगा। जी, शुक्रिया। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, हमारा सवाल ये है कि जो लेडीज और जेंट्स जो अंडर गारमेंट्स पहनते हैं तो क्या सोशल मीडिया पे हम उसका ऐड कर सकते हैं? प्लीज हमारे सवाल का जवाब जरूर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अंडर गारमेंट्स का सोशल मीडिया पे हम ऐड और प्रमोशन कर सकते हैं? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना या उसको एडवर्टाइज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट आपने खाहर ने जिक्र किया उसमें अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज आपने बॉक्स में या उसकी खुसूसियात उसको आप बयान कर दें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जैसा कि आम तौर पर टीवी में और हम मॉल्स में और बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर जो लॉन्जरी का जो ऐड आता है कि इसमें कोई एक मॉडल भी होती है उस लिबास को पहने हुए, ये तरीका कतई जायज़ नहीं है, क्योंकि आप फहाशी भी इसमें प्रमोट कर रही है। आप प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, आप फहाशी को प्रमोट करने की इजाज़त नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका सवाल देखते क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से बोल रहा हूँ। जावेद भाई और मौलाना साहब, आपकी खिदमत में चंद सवाल है। सवाल नंबर 1, तो कौन सा सदका सैयद पर हराम है और सदक़े की कितनी किस्में है? सवाल नंबर 2, क्या फितरे की रकम भी निकाली जा सकती है या फिर जो ग़िज़ा खाई जाती है या उसके बदले रकम? सवाल नंबर 3, सैयद का फितरा क्या गैर सैयद को दिया जा सकता है? सवाल नंबर 4, गैर सैयद का फितरा क्या सैयद को दिया जा सकता है? जवाब इनायत फरमाएं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। नागपुर से हमारे जाफरी साहब के चंद सवालात हैं, रिपीट करूंगा तो वक्त ज़ाया होगा। जवाब दीजिए। सबसे पहला सवाल इन्होंने पूछा कि कौन कौन से सदक़े होते हैं। जी, सदक़े वाजिब होते हैं कुछ सदक़ात, और कुछ सदक़ात जो है वो मुस्तहब होते हैं। जैसे हम इमाम का सदक़ा निकालते हैं, घर से निकलते वक्त सदक़ा निकालते हैं, कोई मुसाफिरत पे जा रहा है तो सदक़ा निकालते हैं। ये जितने भी सदक़ात हैं ये सारे के सारे इमाम ज़ामीन जो है ये सारे वो सदक़ात हैं जो मुस्तहब। वाजिब सदक़ा वो सदक़ा है जो ईद उल फित्र के दिन, जिसे ज़कात फितरा कहा जाता है, ये वाजिब सदक़ा है। या जो मन्नत का होता है, या जो मन्नत का होता है वो निकालना जो है वाजिब है जी, क्योंकि नज़र किया है, नज़र की ईफ़ाए नज़र, क्योंकि नज़र को वफ़ा करना, उसको पूरा करना वाजिब हो जाता है, तो वो सदक़ा वाजिब है, लेकिन उसका मसरफ़ में जो है वो फ़र्क है जी। ये जो सदक़ा फितरा वाला है ये वाजिब सदक़ा है, ये ईद उल फितर के दिन सबके ऊपर वाजिब है, इसको निकालना होता है। अब दूसरा सवाल हमारे भाई का था कि क्या ईद उल फितर के दिन जो है वो अनाज भी दिया जा सकता है? बिल्कुल, अनाज अगर आप देना चाहें तो जो आप मसरफ़ करते हैं वो भी दे सकते हैं, या उसके बदले में रकम भी दे सकते हैं। तीसरे कि क्या गैर सादात का सदक़ा सादात को दिया जा सकता है? ये वो वाली शिक है कि जो सदक़ा हराम जी, यानी यही वो वाहिद, इतने सारे सदक़ात में सिर्फ यही एक वो सदक़ा है जो सैयद के ऊपर, चूँकि गैर सैयद ने फितरा निकाला हुआ है, वो सैयद के ऊपर
حرام ہے. مستحب صدقات اگر ہم نکالتے ہیں تو وہ ہم سید کو دے سکتے ہیں. اس کے بدلے میں سید کا نکالا ہوا فطرہ وہ آپ سید کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں. صرف ایک صدقہ جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن غیر سید اگر کوئی فطرہ نکالتا ہے تو وہ سید کو نہیں دے سکتا ہے اور سادات کا اسے لینا اور اس کا دینا دونوں حرام ہے. آغا اس میں ایک اور وضاحت فرمایا کہ جو نظر کا صدقہ ہوتا ہے غیر سید کا، کیا وہ سید کو دے سکتے ہیں؟ نظر کا جو صدقہ نظر کا جو صدقہ ہے، نظر چونکہ واجب ہے تو یہ صدقہ اس کو یعنی صدقے کی رقم ایک الگ چیز ہے اور یہ صدقہ جو ہے یہ اس کو وفا کر. یہاں پر جو واجب صدقہ ہے وہ پیسہ واجب نہیں ہے، یہ اس کام کو کرنا واجب ہے. وہ والا صدقہ بھی جو ہے وہ سید کو دیا جا سکتا ہے. ناظرین کرام اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.